اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک نالج۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسانوں اور جنوں کے درمیان تقدیر اور تدبیر کے اثرات کی بحث چل پڑی۔ جنوں کے پاس بھی مضبوط دلائل تھے کہ اچھی اور محفوظ تدبیر سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے، جبکہ کچھ انسانوں کی طرف سے بھی تقدیر کے اٹل ہونے پر مضبوط دلائل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑھ چڑھ کر بولنے والے جن سے کہا، اگر تمہیں اپنی دلیل کے اٹل ہونے کا اتنا ہی یقین ہے تو ثابت کر کے دکھاؤ۔ جن نے کچھ عرصے کے لیے اجازت مانگی، جو اسے کچھ سالوں کے لیے دی گئی۔ یہ جن دن رات ترکیبیں سوچتا رہا کہ ایسا کیا کروں کہ اپنے دلائل ثابت کر سکوں۔ ایک دن انہی خیالات میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کی نظر پڑوسی بادشاہ کے محل پر پڑی۔ اس کے وسیع العرض چمن میں نوعمر شہزادی اپنی کنیزوں اور سہیلیوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں سے چھپنے کے لیے ایک الگ تھلگ درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی کہ اس جن نے فوراً شہزادی کو غائب حالت میں ایک رومال میں دعا سنگھا کر بے ہوش کیا اور لے کر اڑ چلا۔ اس نے ایک بڑے اور گھنے درخت کی شاخوں کے درمیان ایک دم ایک آرام دہ بنایا۔ اس میں شہزادی کی ضرورت کی اور کھانے پینے کی تمام اشیاء رکھ دیں تاکہ شہزادی ہوش میں آئے تو اچانک پریشان نہ ہو جائے۔ یہ درخت ایک شورادیر اور خوب چوڑا اور درخت دریا کے درمیان تھا۔ دور دور تک صرف جنگل و بیابان تھا۔ ہوش آنے تک جب مناسب شکل میں ایک بزرگ کی صورت میں آ گیا۔ شہزادی ہوش میں آئی تو رونا دھونا کیا اور کھانے پینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس تبدیلی نے اس کے حواس گم کر دیے تھے۔ جن کو اندازہ تھا انسان تا دیر نئی جگہ، لوگ اور ماحول کو اپنا نہیں پاتا، اس لیے اس نے اس کی تمام ضروریات پوری کی اور یہ کہہ کر نکل گیا، ابھی تم آرام کرو۔ نوعمر شہزادی غم و دکھ میں روتے روتے سو گئی۔ جن اگلے دن بزرگ کی شکل میں آیا اور اس پر شفقت انداز سے جھوٹی تسلیاں دی تاکہ وہ بیمار نہ ہو جائے، کہیں بادشاہ معظم اسے سزا نہ دے۔ شہزادی کی پسند کی چیزوں کے متعلق پوچھا اور اگلے دن آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ آہستہ آہستہ شہزادی جن کی عادی ہوتی چلی گئی اور وہ اسی سے اپنی ضرورت کی چیزیں منگوانے لگی۔ وہ آس پاس کی کھڑکیوں سے جنگل یا دریا کا نظارہ کرتی۔ اسے اپنے جیسا اور کوئی انسان نظر نہ آتا، لیکن جن جیسے وہ بابا کہنے لگی تھی اس کے بارے میں جان چکی تھی کہ وہ ایک جن ہے جو کمرے سے نکلتے ہی وہ غائب ہو جاتا ہے، جبکہ باہر کوئی سیڑھی نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی نوعمر کے دور سے نوجوانی میں داخل ہو گئی۔ جن کے آنے کے دورانیے میں لمبا وقفہ آنے لگا، کیونکہ اب وہ مطمئن تھا کہ اب شہزادی کو پیش کرنے کا وقت آنے والا ہے اور وہ بادشاہ معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی شرط جیت جائے گا۔ ایک دن طوفان کے آثار تھے، دن میں بھی رات چھا گئی تھی۔ شہزادی ایسی طوفانی کیفیت پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ ڈر اور خوف سے اس کا برا حال ہو گیا۔ کافی دیر گزر گئی کہ اس دوران اسے دروازے پر دستک سنائی دی۔ ایسا پہلے مرتبہ ہوا تھا کہ کسی نے دستک دی ہو، ورنہ جن تو خود بخود اندر موجود ہوتا تھا۔ شہزادی نے خوف و دہشت سے پوچھا، کون؟ تو اسے گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، ہمیں کچھ دیر کے لیے اندر پناہ دو، طوفان گزرنے تک ہم رکنا چاہتے ہیں۔ شہزادی نے دروازہ کھولا تو وہاں دو نوجوان بمشکل ٹہنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی دونوں جوان اندر داخل ہو گئے۔ شہزادی نے ایک مدت کے بعد اپنے جیسے انسانوں کو دیکھا تو اسے اغوا ہونے سے پہلے کا وقت یاد آ گیا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نوجوان اچھے حلیے میں اور دوسرا انتہائی غریبانہ حلیے میں تھا۔ شہزادی نے امیر شخص کو، جو کافی زخمی تھا، کو اپنے پاس موجود مختلف دوائیاں دیں تو غریب آدمی نے اپنے ساتھی کی مرہم پٹی کی، کچھ کھانا کھایا اور آرام کرنے لگے۔
دونوں جوان حیران تھے کہ اکیلی لڑکی کیسے اور کیوں کر یہاں اکیلی رہ رہی ہے، لیکن پھر انہیں فی الحال طوفان سے پناہ مل گئی تھی۔ شہزادی نے اگلے دن ہی بتایا کہ ایک جن کی قید میں ہوں اور مجھے نہیں معلوم کتنا عرصہ گزر گیا ہے۔ بس میں اس وقت انشاءاللہ اس سٹوری کا پارٹ 2 جلد ہی آئے گا۔